اب کون اتنے ایمان، یقین اور جذبے کے ساتھ یہ نعرہ مستانہ بلند کرے گا اور لاکھوں کشمیریوں کو اس نعرے کا دیوانہ بنائے گا؟ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ اس پرجوش ہجوم کے سامنے جب اس عظیم قائد نے یہ عظیم نعرہ بلند کیا تھا تو سب سے پہلے اس نے دو فکروں میں اپنے اور اس نعرے کا جواب دینے والے لاکھوں لوگوں کے دلوں کو ایک شخص سے بھی پاک کیا تھا۔ سید علی گیلانی نے اپنے محبوب پاکستان کے بارے میں فرمایا، ہم پاکستان کے حکمرانوں سے بھی، سیاسی قیادت سے بھی اور وہاں کی عوام سے بھی یہ مطالبہ کریں گے کہ پاکستان اسلام کے لیے حاصل کیا گیا ہے اور اس کو اسلام کے لیے ہی استعمال کیا جانا چاہیے۔ سید علی گیلانی کے اس فکرے کے بعد کشمیریوں کے پرجوش ہجوم میں ایک غلغلہ بلند ہوتا ہے۔ اس کے بعد کشمیر کی وادیوں میں آزادی کا زیغم گونجتا ہے۔ وہاں سوشلزم نہیں چلے گا، لوگ نہیں کہتے ہیں تو سید کہتا ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو۔ لوگ پکارتے ہیں نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، سید پھر نعرہ زن ہوتا ہے، سیکولرزم نہیں چلے گا، نیشنلزم نہیں چلے گا، امریکہ کا آرڈر نہیں چلے گا، صوبائیت اور قومیت نہیں چلے گی، وہاں صرف اور صرف اسلام چلے گا۔ لوگوں نے سید کے نعروں کا بھرپور جواب دیا تو اللہ کی ذات پر توکل رکھنے والے اس مرد درویش نے ہجوم سے کہا، سب بولو انشاءاللہ۔ یہ نعرہ 3 دفعہ لگوایا۔ یہ ایک نعرہ نہیں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اللہ کی ذات پر کامل ایمان کا اعلان تھا۔ اس کے بعد سید علی گیلانی نے پاکستان سے اپنے رشتے کی غرض و غایت واضح کی، فرمایا، اور اسلام کی نسبت سے، اسلام کے تعلق سے، اسلام کی محبت سے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ پاکستان سے محبت کا اس قدر پرجوش نعرہ صرف وہی شخص بلند کر سکتا ہے جس کا دل اللہ کی حاکمیت اور فرما روائی کے علاوہ قومیت، رنگ، نسل، زبان، علاقہ، سوشلزم، سیکولرزم، امریکی ورلڈ آرڈر کی جمہوریت اور علاقائی عصبیت کے شرک سے پاک ہو۔ سید علی گیلانی نے اس مملکت خداداد پاکستان کی بنیادیں استوار ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھیں۔ کون تھا جو اس وقت یہ جرت بھی کر سکتا کہ ہم ایک ایسا ملک حاصل کرنے جا رہے ہیں جس میں معاشی ترقی ہوگی، فکری آزادی ہوگی، جمہوری اقدار ہوں گی۔ پاکستان کے آرکائیوز ایسی ہزاروں تقریروں، قراردادوں اور رویدادوں سے بھرے ہوئے ہیں جو 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور سے لے کر 14 اگست 1947 کی صبح آزادی تک قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے مسلم لیگی لیڈر نے کی تھیں۔ ہر کسی کے ہونٹوں پر صرف اور صرف ایک ہی نعرہ تھا کہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن چاہتے ہیں جہاں ہم اللہ اور اس کے رسول کا دین نافذ کرنے میں آزاد اور خود مختار ہوں۔ اگر ان مسلم لیگی رہنماؤں میں سے کوئی ایک بھی معاشی مجبوری یا فکری آزادی کا تذکرہ بھی کرتا تو لوگ اسے اسٹیج سے اتار دیتے۔ مسلم لیگ کے لیڈر تو اس قدر جذباتی نعرے بازی کرتے تھے کہ پورے پنجاب میں مسلم لیگ کو مسلم لیگ کہتے تھے۔ لیگ پنجابی میں لکیر کو کہتے ہیں۔ وہ فضا میں انگلی سے ایک لیگ یعنی لکیر کھینچتے اور کہتے یہ مسلم لیگ ایک لکیر ہے، جو اس طرف ہے وہ مسلمان ہے اور جو دوسری طرف ہے وہ کافر۔ ہم 72 سال تک یہ سبق بھولے رہے، لیکن کشمیری حریت پسندوں نے یہ سبق یاد بھی رکھا اور 1,00,000 شہداء کی قربانی سے اس سر و زبستان اسلام کی آبیاری کی۔ دنیا بھر میں آزادی کی تحریکیں اپنے خطے کے لیے چلتی ہیں، لیکن کشمیر اس دھرتی کا نام ہے جس نے ایک ایسے خواب کی تکمیل کے لیے 100 سال تحریک چلائی جس کا نام پاکستان تھا۔ وہ خطہ ان سے الگ تھا، مگر وہ اس کے ساتھ اس لیے شامل ہونا چاہتے تھے کیونکہ وہ اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ وہاں اسلام نافذ ہوگا۔ سید علی گیلانی کا کمال یہ تھا کہ اس نے زندگی بھر کشمیریوں کا یہ خواب ٹوٹنے نہیں دیا۔ یہ بہت مشکل ذمہ داری تھی۔ وہ پاکستان جس میں بسنے والوں کے خواب خود ٹوٹ چکے ہوں، جو نسلی تعصب اور صوبائی منافرت کے طوفان میں اس قدر گر جائیں کہ ان کی آدھی آبادی کے خواب خلیج بنگال کے گہرے پانیوں کے سپرد ہو جائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ آبادی جس بنگالی قومیت کا نعرہ لے کر اٹھی تھی اس کی نفی کرتے ہوئے انہیں بنگلہ دیشی کہہ کر نفرت سے الگ کر دیا گیا کیونکہ وہ مسلمان تھے۔ جس ملک میں انگریز بہادر کی کھینچی ہوئی لکیروں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور یادش بخیر سرحد میں صوبائی عصبیت کے خاردار پودے دھرتی کا سینہ برباد کر چکے ہوں، جہاں سیکولرزم اور لبرلزم کا بیج اس پرویز مشرف کی آمریت میں بویا جائے جس نے خود اور جس کی زیر سایہ سپاہ نے نظریہ پاکستان کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہو، جس ملک کی سیاسی اشرافیہ امریکہ کے ورلڈ آرڈر کی اس قدر غلام ہو،
کہ وہ ایسے ہر قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کرے جو اسلام کے بنیادی عقائد سے متصادم ہو۔ ایسے ملک کے لیے محبت کے جذبے کو قائم رکھنا، اس کے لیے نوجوانوں کو شہادتوں کے نذرانے دینے کے لیے آمادہ کرنا اور اپنے شہیدوں کو پاکستان کے پرچم میں دفن کرنے کی روایت کو برقرار رکھنا، یہ حوصلہ، یہ عزم اور یہ استقلال صرف سید علی گیلانی کا خاصہ تھا، جو مرتے دم تک قائم رہا۔ وہ کبھی پاکستان سے مایوس نہیں ہوئے اور نہ کبھی کشمیریوں کی لازوال جد و جہد سے دل برداشتہ۔ عظیم قائدین کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ اگر ان کی نظروں میں منزل کا تعین ہو تو پھر وہ راستے کی کٹھنائیوں اور لوگوں کے تانوں سے دل برداشتہ ہو کر اپنا راستہ کھوٹا نہیں کرتے۔ جبکہ سید علی گیلانی کی منزل تو انبیاء کا مشن تھا، اللہ کی زمین پر اللہ کے احکامات کا نفاذ۔ ایسا تو انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ دنیا بھر کی تمام اقوام نے اس فیصلے کو بے دلی سے ہی صحیح قبول کر لیا تھا کہ 2.5 ارب انسانوں کی دنیا میں 5 کروڑ مسلمانوں کو تقریباً 10,30,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ اس لیے دیا جائے کہ وہاں صرف اور صرف مسلمان آباد ہوں گے، اور پھر جہاں مسلمان آزاد و خود مختار ہوں گے وہاں اللہ ان پر ایک اہم ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ اللہ نے ہمارے پاؤں پاکستان کی زمین پر جما دیے، لیکن ہم نے اللہ کے کسی ایک حکم کو بھی اس زمین پر نافذ کرنے کی کوشش نہ کی۔ پھر ہم سے 1.5 لاکھ مربع کلومیٹر چھین لیا گیا۔ اس کے باوجود ہمارے حالات بدلے نہ خیالات، مگر ہماری منافقتوں کے باوجود کشمیری اس سرزمین کی محبت میں جان دیتے رہے۔ سید علی گیلانی نعرہ زن رہے، مگر زندگی کے آخری ایام میں اس بیمار قائد کی نظروں کے سامنے میرے اللہ نے یقین کا ایک اور دروازہ کھول دیا تھا، ایمان کی پختگی کا ایک اور راستہ واہ کر دیا تھا۔ تاریخ نے بہت بڑی گواہی دی کہ روس کے خلاف افغانوں نے جنگ پاکستان کی مدد سے جیتی تھی، لیکن امریکہ کے خلاف فتح مبین میں وہی پاکستان امریکہ کا نان نیٹو اتحادی تھا۔ اللہ نے اس جنگ کو تھوڑے سے بھروسے اور تھوڑے سے شرک سے بھی پاک کر دیا۔ پاک ہے وہ ذات، توکل کو ہر شرک سے پاک کر دیتا ہے۔ سید علی گیلانی کا پاکستان وہ کعبہ ہے جس میں نسل، رنگ، صوبائیت، سیکولرزم، لبرلزم کے لاتعداد بت سجے ہوئے ہیں۔ یہ بت اس کعبے کے مکین خود صاف کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے بدترین عذاب ان کی راہ دیکھ رہا ہے۔ جبکہ ذلت و رسوائی کا ایک عذاب تو ہم پر پہلے سے مسلط ہے۔ اللہ نے دنیا میں ذلت و رسوائی کا ایک کلیہ بتایا ہے، تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے سے انکار کرتے ہو؟ تم میں سے جو لوگ ایسا کریں گے ان کی سزا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں۔ اللہ کھلی نافرمانی والوں کو ڈھیل دیتا ہے اور روز حشر ان سے معاملہ کرے گا، لیکن وہ قومیں جو اسے اپنا الہ یعنی حاکم مانیں مگر اس حاکم کی نہ مانیں تو انہیں دنیا میں ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ کیا ہم ذلیل و خوار نہیں ہیں؟